بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ کا ایک منفرد نمونہ۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میرا ایک ہمسایہ تھا جو بادشاہوں کا مقرب تھا، اور اس نے حرام کی کمائی سے کافی دولت جمع کر لی تھی۔ اس کے پاس چند خوش آواز کنیزیں بھی تھیں، اور ہر وقت اس کے گھر میں محفل موسیقی جمی رہتی تھی، اور دسترخوان پر شراب و کباب سجا رہتا تھا۔ میں اس کی ان محافل سے بہت تنگ ہوتا تھا، اور میں نے اسے کئی بار نصیحت کی، لیکن وہ میری نصیحت پر کان ہی نہ دھرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے زیادہ اصرار کیا تو اس نے کہا، تو بخوبی جانتا ہے کہ میں اپنے حرص و ہوا کا قیدی ہوں، اور میں ابلیس کے ہاتھوں اسیر ہوں، لیکن تو ابلیسی پھندے سے آزاد ہے۔ میرے متعلق اپنے امام کو جا کر کہو، ممکن ہے تمہارے ذریعے سے میں اپنے نفس کی غلامی سے آزاد ہو جاؤں۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہمسائے کی بات کو ذہن میں رکھا۔ کچھ عرصے بعد میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے ہمسائے کی داستان انہیں سنائی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اب جب تو واپس کوفے جائے تو لوگ تجھ سے ملنے کے لیے آئیں گے، اور اگر تیرا ہمسایہ بھی تجھ سے ملنے کے لیے آئے تو اس سے کہنا کہ جعفر بن محمد کہتے ہیں، اگر تو غلط کام چھوڑ دے تو میں تیری جنت کا ضامن ہوں۔ میں کوفے واپس آیا، دوست اور احباب مجھ سے ملنے کے لیے آئے، ان میں میرا ہمسایہ بھی شامل تھا۔ میں نے اپنے ہمسائے سے کہا کہ مجھے تجھ سے ایک ضروری بات کرنا ہے۔ وہ بیٹھا رہا۔ جب تنہائی میسر آئی تو میں نے اس سے کہا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے تیرے لیے میری زبانی پیغام بھیجا ہے کہ اگر تو غلط کام چھوڑ دے تو میں تیری جنت کا ضامن ہوں۔ یہ سن کر وہ رونے لگا اور مجھ سے کہنے لگا، تجھے خدا کی قسم، کیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے تجھے یہ پیغام دیا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ اس نے کہا، میرے لیے یہی بہت ہے۔ پھر اس نے اپنے تمام غلط کاموں سے توبہ کر لی۔ چند دن بعد مجھے اس کا پیغام ملا کہ آ کر مل تو جاؤ۔ میں اس سے ملنے گیا تو وہ بیچارہ دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، بندہ خدا تم سامنے کیوں نہیں آتے؟ اس نے جواب دیا، ابو بصیر، میں تمہارے سامنے کیسے آؤں؟ تمام لوٹی ہوئی دولت میں نے لوگوں کو واپس کر دی۔ اب میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں ہیں۔ اسی شرمندگی کی وجہ سے میں تمہارے سامنے نہیں آ پایا۔ میں وہاں سے واپس آیا اور اس کو لباس فراہم کیا اور اس کے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کیا۔ پھر چند دن بعد اس کا پیغام ملا کہ میں بیمار ہوں، ایک مرتبہ ملنے کے لیے چلے آؤ۔ میں نے اس کی عیادت کی اور پھر روزانہ اس کی عیادت کے لیے جاتا رہا، اور میں نے اپنے طور پر اس کا کافی علاج معالجہ بھی کروایا، لیکن وہ صحت یاب نہ ہو سکا۔ آخر کار اس کی زندگی کے لمحات ختم ہونے کو آئے تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اسے ہوش آیا تو اس نے نحیف آواز میں مجھ سے کہا، ابو بصیر، تیرے مولا نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ پھر اس نے ہچکی لی اور انتقال کر گیا۔ میں اسی سال حج کے لیے مکہ معظمہ گیا تو وہاں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابو بصیر، ہم نے تیرے ہمسائے سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔